ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید آپ کے ساتھ اس پورے 1 گھنٹے کے سفر میں. اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین راہ نجات میں ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ ہے بیت اللہ کی عظمت و اہمیت. ہم ساتھ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ اس وقت رواں دواں ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں عید الاضحیٰ کی آمد ہوتی ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حج کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے اور اس تعلق سے اس حوالے سے تمام عازمین حج فریضہ انجام دیا جاتا ہے اور اس تعلق سے اس حوالے سے تمام عازمین حج اس وقت بیت اللہ میں موجود ہیں اور اس وقت بہت خوبصورت ماحول وہاں کا ہے. بہت ایک طرح سے کہا جائے کہ روحانی ماحول وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایک مسرت کا بھی احساس ہے کیونکہ عید الاضحیٰ بھی قریب آتی جا رہی ہے. مولانا صاحب اس تعلق سے ہم نے بیت اللہ کی عظمت و اہمیت اور تاریخ کے حوالے سے کل ہم نے بات کی تھی اور جہاں پر ہم نے کل اپنی بات روکی تھی، اختتام کیا تھا اپنے پروگرام کا، وہیں سے آج ہم آغاز کریں گے. ناظرین ہم کل بات کر رہے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے تعلق سے اور اس سے پہلے اس کی تاریخ کی طرف ہم جھانک رہے تھے اور سوال مولانا صاحب سے میرا یہی تھا کہ مولانا صاحب بیت اللہ شریف کی تعمیر سے پہلے نماز کا رخ کس طرف ہوا کرتا تھا، اس پر ہم نے اپنی بات چھوڑی تھی، اس پر تفصیلی رہنمائی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، کسی مقام کے لیے، کسی گھر کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں ہو سکتی کہ اس کو اللہ کا گھر کہا جائے. بے شک جی. اور قرآن مجید میں کل ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے 4 پارے کے شروع میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ ہے جو مکے کے اندر ہے. اس میں قرآن مجید میں بکہ کہا گیا ہے جی. اس مکہ مکرمہ کے لیے بکہ کا لفظ بھی آتا ہے، مکہ بھی ہے اور بہت سارے الفاظ ہیں جی. یہاں قرآن مجید میں بکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو مکہ مکرمہ میں جو گھر ہے وہ ہدایت کا مرکز ہے اور بہت ساری رحمتیں ہیں اس کی، اور اس کے اطراف میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں. اور یہ حج کا لحاظ سے اگر دیکھیں ہم، کوئی فریضہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے ٹائم اور جگہ ایک ہی مقرر ہو. جی. صرف ایک فریضہ، تمام فرائض اسلام میں ایک فریضہ ایسا ہے جس کی جگہ بھی مقرر ہے اور ٹائم بھی مقرر ہے. حج اور کسی دن میں نہیں ہو سکتا اور کسی ایام میں نہیں ہو سکتا، رمضان میں نہیں ہو سکتا. رمضان بہت مقدس اس کا وقت مقرر ہے. ہاں، اس کا وقت مقرر ہے، جگہ بھی اس کے مقرر ہے. بے شک. عرفات کا میدان ہے، وہاں جمع ہونا ہے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا ہے. یہ کام کہیں اور نہیں ہوتا. نماز بہت اہم فریضہ ہے، لیکن جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے. پانی نہ ملے تو زمین مٹی سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. تو ایک تو یہ بڑی عظمت ہے کہ اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے ایک سوال کیا کہ اس کے تعمیر سے پہلے نماز کدھر ہوتی تھی، انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے سے یہ بنا ہوا ہے. فرشتوں نے بنایا اس کو، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. اس کے بعد بھی یہ برقرار رہا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس وقت چونکہ پوری دنیا میں سیلاب تھا، اس وقت وہ یہ اس کی عمارت منہدم ہو گئی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس وقت میں پہاڑ کے لیے کوئی اور بندوبست نہیں تھا. تو یہ مقام ابراہیم کے نام سے جو ایک خاص پتھر وہاں رکھا ہوا ہے، وہ مقام ابراہیم جو ہے، مقام کا مطلب کھڑے ہونے کی جگہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب زمین پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے اس وقت تک تو جہاں تک اونچا پہنچا، اس کے بعد پھر اور ضرورت پڑی تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے تھوڑا سا کام کیا. اس کے بعد جب دیواریں اور اوپر پہنچی تو اس پتھر کو خدا پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ یہ اٹھتا چلا گیا اور عمارت بنتی چلی گئی. اچھا مولانا صاحب، یہاں پر ایک سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیسے پتہ لگا کہ یہی وہ مقام ہے، یہیں پہ تعمیر کرنی ہے بیت اللہ کی؟ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، خدا پاک نے ان کو یہ بات بتائی تھی، علامتیں بھی موجود تھیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی گئی تھی اور وہ مقام بتایا گیا تھا.
اور اس وقت جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ایک مقام دیکھتے ہیں جس کو جو حتیم کہلاتا ہے. جی. کعبۃ اللہ سے ملا ہوا کچھ حصہ ہے جو ایک دیوار یوں گول بنائی ہوئی ہے اور اس میں دونوں طرف آنے جانے کا راستہ ہے، وہ بھی اصل میں کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے. کعبہ جہاں بنا ہوا تھا اسی میں وہ بنا ہوا ہے. اور یہ خدا پاک کا ایک تکوینی ایک قدرتی نظام ہے کہ آنے والے وقت میں چونکہ مجمع زیادہ ہوا کرے گا اور ہر ایک کی خواہش ہوا کرے گی کہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے بھی ہم عبادت کریں اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ بظاہر تو سبب یہ بنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب مکے کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی تو ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ جتنی جگہ پوری ہے کعبۃ اللہ کی اس پوری کو اس دیواروں کے اندر لے لیں. اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ تھوڑا سا حصہ بنا لیا اور باقی حصہ چھوڑ دیا. جو باقی حصہ چھوڑ دیا وہ بھی کعبۃ اللہ ہی کی زمین ہے اور وہ اس کو احاطے سے گھیر دیا گیا ہے. وہ حتیم کہلاتا ہے. جدھر کعبۃ اللہ کا پرنالہ گرتا ہے وہ حتیم کا حصہ ہے. اور اس کے اندر کوئی آدمی اگر یہ شوق رکھتا ہو کہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھوں تو وہ بالکل یوں ہی سمجھیے کہ اس نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی ہے جو حتیم کے اندر پڑھ رہا ہے. بے شک آگے میں یہ سوال یہ بھی پوچھوں گا کہ اندر رخ کیا ہونا چاہیے نماز کا رخ کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف تعمیر نو کی ہے. عام چونکہ خیال یہ ہے عام لوگوں کے ذہن میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، لیکن یہ پہلے سے ہی موجود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی. دوسرے یہ کہ اس وقت جو بنیادیں ہیں وہ گویا متعین کی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، اور چونکہ ان باپ بیٹوں نے اس کی تعمیر کی تھی اور پورا عرب اپنے مورث اعلیٰ کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مورث اعلیٰ مانا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مورث اعلیٰ ہیں وہ. اس لحاظ سے وہ ایک اہم شخصیت ہیں. اور یہ جو کعبۃ اللہ اس وقت بنا ہوا ہے اس کا نقشہ دوسرا الگ تھا. اس کا مطلب اس کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی مولانا صاحب؟ بار بار ہوئی ہے. لیکن اب جو شکل ہے یہ کب کی ہے؟ یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب عربوں نے بنایا تھا اس کو تو اس وقت میں کچھ حصہ اس کا باہر چھوڑ دیا گیا تھا جس کو میں نے بتایا کہ وہ حتیم ہے. اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کہی تھی اور وہ بالکل اخیر دور کی بات ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے سفر کرنے سے کچھ پہلے یہ بات کہی تھی کہ عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بالاسلام، اگر تیری قوم نئی مسلمان ہوئی نہ ہوتی، حالانکہ 10-20 سال گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ حدیث عہد اس معنی کر ہیں کہ کعبۃ اللہ کا جو غایت درجہ احترام عربوں کی ریشے میں پیوست ہے، اس کی وجہ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر ان کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تیری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے اور کعبۃ اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈھاتے ہوئے اور منہدم کرتے ہوئے اور اس کے پتھروں کو ہٹاتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں کر سکے گی، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں کعبۃ اللہ کو اس کی دیواریں اتار کر اور اس کو حتیم کو بھی اس کے اندر لے کر اور نئی تعمیر کرتا، اور اس کا دروازہ جو عربوں نے بہت اونچا رکھ دیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ جس کو ہم چاہیں اندر جانے دیں اور جس کو نہ چاہیں نہ جانے دیں، اس لیے میں اس کے 2 دروازے کرتا اور اس دروازے کو زمین کے قریب کر دیتا تاکہ کوئی آدمی جائے تو سیڑھی کی ضرورت نہ پڑے. ایک دروازہ ادھر ہوتا جہاں ہے اور ایک اس کے بالمقابل ہوتا، ادھر سے آنے والا آدمی ادھر نکل جائے، ادھر سے آنے والا ادھر نکل جائے. لیکن چونکہ لوگ اس سے بے حد احترام رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اس کی دیواریں اتارنے میں لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پرواہ حکم خداوندی کے معاملے میں بالکل نہیں کرنے والے تھے. لیکن ایسا کوئی حکم بھی نہیں تھا، ایک مصلحت تھی، ایک بہتری تھی. حکم لازمی ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے ٹکرائے گئے تھے. اس وقت بھی جب اسلام کو کی دعوت پیش کی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب سے اور سارے مکے سے اور خاندان سے ٹکرا گئے تھے. تو اس کی پرواہ کرنے والے نہیں تھے. لیکن چونکہ ایسا کوئی حکم نہیں تھا اس لیے ایک چاہت تھی کہ ایسا ہو جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن میں اس کو اس لیے نہیں کر رہا ہوں. اچھا مولانا صاحب اب رخ کی ہم بات کریں. یہ ایک بات میں ذرا سے اور ذکر کر دوں کہ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر کا دور آیا، کافی دن کی بات، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تمنا کو جانتے تھے وہ، تو انہوں نے اس کی تعمیر نو کی اور اس کا دروازہ نیچے کر دیا اور اس کے بالمقابل سامنے ایک اور دروازہ کھول دیا اور گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق انہوں نے نئی تعمیر کر دی.
اس کے بعد جب ان کا دور ختم ہوا اور حجاج ابن یوسف آیا تو حجاج ابن یوسف نے الفاظ تو اس نے بہت خوبصورت استعمال کیے. اس نے کہا کہ جس طرح سے حضور کے دور میں تھا ہم اسی طرح سے کریں گے. بعد میں جو تبدیل کیا گیا اس کو ہم باقی نہیں رکھیں گے. حالانکہ بات یہ تھی کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے پرخاش رکھتا تھا. ان کا بنایا ہوا کعبہ اخیر تک رہ جائے یہ پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے پھر اس کو اس کی دیواریں اتار کر اور پھر اسی طرح بنا دیا. جب حجاج بن یوسف کے دور ختم ہوا تو اس کے بعد کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا اسی طرح سے ہم اس کو بنا دیں. لیکن انہوں اس وقت میں امام مالک کا دور تھا وہ. تو امام مالک سے انہوں نے مشورہ کیا. امام مالک نے کہا کہ کعبۃ اللہ کو کھلونا نہ بناؤ. ہر آدمی آنے والا کوئی کہے گا حضور کے دور کے مطابق بناؤ، کوئی کہے گا حضور کے مرضی کے مطابق بناؤ. یہ رد و بدل ہوتا رہے گا. اب جو بن گیا ہے اسی طرح سے رہنے دیں. اچھا، اب رخ کی بات کرتے ہیں. مولانا صاحب، پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ بیت اللہ کے تعمیر سے پہلے رخ کدھر کو ہوا کرتا تھا، پہلا سوال ہے. اب بیت اللہ کے اندر رخ کیا ہوتا ہے، یہ دو سوال میرے اہم ہیں. دیکھیے، کعبۃ اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کے لوگ اسی طرف رخ کرتے رہے. درمیان میں ایک دور آیا جو حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام جو آئے ان کے لیے کعبۃ اللہ وہ تھا بیت المقدس. ادھر اسلام سے پہلے اور اسلام کے شروع دور میں بھی اسی طرف رخ رکھا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع میں اسی طرف رخ رکھا. لیکن چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، حضرت اسماعیل انہوں نے یہ تعمیر کی تھی. کعبۃ اللہ سے تعلق ایک جذباتی ان کو یہ بھی تھا کہ ان کے باپ دادوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کی طرف رخ نہیں ہو رہا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. اور سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو کہ کاش کوئی بھائی آ جائے اور ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو جائے. اس لیے ہم فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اس لیے ہم تمہیں حکم دیتے ہیں. اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے جو مسجد قبلتین کے نام سے آج بھی مشہور ہے وہ، اور لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں. اس میں نماز پڑھ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت میں نماز پڑھتے پڑھتے حضور نے اپنا رخ گھما دیا تھا. اور اسی کے مطابق سارے لوگوں نے اپنا رخ ٹھیک کر لیا تھا. اس کے بعد وہ ایک نماز تھی جو دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی. شروع ہوئی ہے نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور نماز کا اختتام ہوا ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے. اس کے بعد سے پھر آج تک وہی رخ ہے. تمام دنیا کی مساجد کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی جانب ہوتا ہے. مولانا صاحب، اسلام سے پہلے بھی بیت اللہ شریف کی جو ہے وہ عظمت رہی ہے، لیکن اب کیا اس کی عظمت و حرمت پر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اس کی عظمت ہے؟ دیکھیے، ایک سوال آپ کا پہلے کا رہ گیا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر کوئی آدمی اگر نماز پڑھے تو اس کا رخ کیا ہوگا. اس کے لیے جب کعبۃ اللہ کے اندر ہوگا آدمی تو جدھر چاہے رخ کر سکتا ہے. ہر طرف کیونکہ کعبۃ اللہ ہے وہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے. البتہ جو حتیم میں اندر کے اندر کوئی نماز پڑھے گا تو چونکہ وہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر ہے، لیکن اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ جدھر چاہے نماز پڑھ لے. حتیم کے اندر کھڑے ہو کے اگر نماز پڑھے گا وہ تو کعبۃ اللہ کی طرف ہی رخ کرے گا. اچھا، اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ کیا ابھی پوچھ رہے تھے آپ؟ ایک سوال تو یہ تھا کہ اس کی عظمت پر ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے، کعبۃ اللہ کی عظمت کے لیے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے. بے شک اور ایک جغرافیائی طور پر ایک عجیب بات اس کی یہ ہے کہ پوری دنیا، یہ کرۂ زمین جو ہے اس کے قلب پر واقع ہے. وہ اس کے بیچوں بیچ نافع زمین کہلاتا ہے وہ. یعنی کعبۃ اللہ کو اگر کوئی آدمی زمین سے باہر جا کے دیکھے گا پوری زمین کو تو کعبۃ اللہ اس کے سر پر ہے، اس کا تاج ہے روئے زمین کا. سبحان اللہ. اور بالکل سینٹر ہے. اسی وجہ سے شرق اوسط کہلاتا ہے وہ. مغرب اور مشرق کے درمیان ہے. اور وہ اس لحاظ سے کعبۃ اللہ جو ہے وہ مرکز ہے زمین کا بھی اور پوری دنیا کے بھی. اور یہ قدرتی طور پر پہلے سے اس کو حساب رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نافع زمین ہے. کعبے کا لفظ ہی کعب کر جو لفظ ہے، کعب اس کو کہتے ہیں پنڈلی کو. کعب کا مطلب پنڈلی سے، کعب اینڈ با جہاں ہوگا اس کے معنی ابھرا ہوا حصہ. تو یہ ابھرا ہوا جو ہے اپنی ساخت کے لحاظ سے بھی ہے اور اپنے محل وقوع کے لحاظ سے بھی ہے، اور کعب کے معنی بلندی کے یعنی درجے کے لحاظ سے بھی یہ کعبہ یعنی ابھرا ہوا اور بلند ہے. تو یہ اس کی عظمت ہے. اور ہمیشہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جتنی قبریں ہوتی ہیں جی ہر قبر پوری دنیا میں جی قبروں کا رخ جو ہے وہ ہوگا جی کعبۃ اللہ کی طرف. بے شک بے شک. نماز پڑھنے والے کعبۃ اللہ کی چاروں طرف نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے بڑھتے چلے جائیے. مکے کے اس کونے میں جو مسجد ہوگی اس کا رخ یہاں ہوگا، ادھر کونے میں جو ہوگی اس کا رخ یہاں ہوگا، ادھر جو ہوگی اس کا رخ ادھر ہوگا، ادھر جو ہوگی اس کا رخ ادھر ہوگا. اس طرح پوری دنیا میں پھیلتے چلا جائے تو پورا دائرہ یہ بنتا چلا جاتا ہے. اچھا سوتے وقت بھی ہمیں رخ کا سوتے وقت بھی یہی رخ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر المجالس مستقبلت بہ القبلہ، بہترین نشست بیٹھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایسے رخ سے بیٹھے کہ کعبۃ اللہ اس کے سامنے ہو. پیشاب کرنے لیٹرین کرنے کے لیے حکم یہ ہے کہ تم اس سے رخ بچا جاؤ، ادھر کو تمہارا رخ نہیں ہونا چاہیے کعبۃ اللہ کی طرف. اور گھر کی تعمیر بھی اسی لحاظ سے کرائی جاتی ہے، اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کی جاتی ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب دوسرے ممالک فتح ہوئے اور لوگ دوسرے علاقوں میں پہنچے تو وہ کہتے ہیں فوجدنا مراحیض مستقبل القبلہ، ہم نے بہت سارے مقامات پر جو لیٹرین دیکھی ان کا رخ قبلے کی طرف تھا، جیسے بنا دیا گیا. کسی کا کعبے کی طرف تھا، کسی سے کعبے ہٹ کے تھا. تو ہم اس وقت میں پریشانی میں پڑے کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولکن شرقوا او غربوا. ہمارا حکم ہے ہمیں یہ کہ لیٹرین کے وقت میں تمہارا رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہ پیٹھ ہونی چاہیے نہ چہرہ ہونا چاہیے، دائیں بائیں ہونا چاہیے. تو وہاں جا کے انہوں نے اس کا رخ بدلا، جو عمارتیں بنائی گئی بعد میں اس کا رخ رکھا گیا. اور جو ایسی بنی ہوئی ہے یا اب بھی ہم کسی کے یہاں جائیں اور وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے رخ بنا ہوا ہو تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ رخ تو یہ ہے اس کا لیٹرین کا بنا ہوا، لیکن ہم تھوڑا سا ہلکا سا ترچھا ہو جائیں، تھوڑے سے ترچھے ہو جائیں تاکہ بے ادبی نہ ہو. دو کالر ہیں مولانا صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. سالار صاحب اور نفیسہ صاحبہ ہیں. سالار صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں سالار صاحب. بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے منہ سے بھی سنا ہے اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ جو لوگ حج کر کے آتے ہیں تو ان کی زندگی کوڑے کاغذ کی طرح ہو جاتی ہے، اور جس انسان کی گنجائش نہیں ہے جانے کی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے کسی کے جنازہ وزندار ہو جاتا ہے تو کیا ہے اس کے اندر راز، وہ جاننا چاہتا تھا. بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوالات ہمارے پاس آ گئے ہیں. نفیسہ صاحبہ کا بھی سوال ہم جمع کر لیتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں بہن نفیسہ کیا سوال ہے؟ نفیسہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. غالباً نفیسہ صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین یہاں پر لیں گے، جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا آغاز کرتے ہیں کالر سے بات کرنے کے ساتھ. ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں. ہیلو جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتا دیجیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے پاپا نے خواب دیکھا ہے کہ میرے دادا کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، ہر سال وہ 2 بکرا قربانی کرواتے تھے، لیکن انہوں نے اب کی خواب دیکھا ہے کہ میرے دادا بول رہے ہیں کہ اس بار تم ایک ہی بکرا قربانی کروانا. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ارملا صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں. ارملا صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے. جی وہ ایک صوفیہ ہے نا، تو وہ ہمیشہ خواب دیکھتی ہیں بندر کا اور بندر وغیرہ کے علاوہ بھی کچھ دیکھتی ہیں؟ جی وہ بہت برا خواب دیکھتی ہیں. اور آج میں یہ کس طرف اشارہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے جو پہلے بہن کا سوال تھا اس کی طرف آتے ہیں ہم. جی کیا بہن نے والد نے قربانی کے تعلق سے جو خواب دیکھا ہے؟ جی دیکھیے اللہ خیر فرمائے جی، اور عید کی قربانی کے دنوں تک آپ کے یہاں خیر عافیت رہے، آمین. جو حکم شریعت کا ہے اس کے برخلاف کسی کی دو بات مانی نہیں جائے گی. بے شک. اس لیے اگر آپ کے 2 آدمیوں کی طرف قربانی 2 کی طرف سے واجب ہے تو وہ آپ کو قربانی کرنا ضروری ہے. البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر گنجائش ہو تو اپنے ان کی طرف سے بھی مرحوم کی طرف سے بھی ایک حصہ کر دیجئے تو اچھا ہوگا. چلیے بہتر ہے. ارملا بہن کا سوال یہ ہے کہ بندر وغیرہ وہ دیکھتی ہیں اور برے خواب آتے ہیں، کس طرف اشارہ ہے؟ کیا اس کا بالکل صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ اوپری اثرات ہیں، کچھ گندے اثرات ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے سورہ بقرہ میں گھر میں پڑھوائی جائے، آیت الکرسی پڑھوائی جائے اور کچھ صدقہ خیرات کیا جائے، دعا کی جائے پروردگار یہ گندے اثرات دور فرما دے.
سالار صاحب کا سوال ہمارا پہلے ہے. ان کا کہنا ہے کہ حج کے بعد یہ مانا جاتا ہے کہ زندگی کورے کاغذ کی مانند ہو جاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں تو حاجیوں کے لیے ہے جو حج پر جاتے ہیں ان کے لیے، لیکن جو نہیں جا پاتے ان کی. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی حج کرتا ہے عاد کیوم ولدتہ امہ، وہ واپس ایسا آتا ہے جیسے اس کے ماں نے آج ہی اسے جنا ہے، یعنی گناہوں سے پوری طرح پاک ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. لیکن جو آدمی وہاں نہیں جا سکتا اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کثرت سے پڑھے، نماز توبہ پڑھے، جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، تو یہ فائدہ یہاں بھی حاصل ہو جائے گا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو یہ چیز اس کو یہاں رہتے ہوئے بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن جو مقام وہاں کا ہے وہ بہرحال نہیں ہوگا. بلا شبہ. ایک سوال اور باقی ہے ان کا، لیکن اس سے پہلے دو کالر ہیں، ترنم صاحبہ ہیں اور درخشاں صاحبہ ہیں. پہلے ترنم صاحبہ سے ہم بات کریں گے. فرمائیں ترنم صاحبہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن ترنم، فرمائیے. ہمارا سوال ہے کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں کبھی قربانی نہیں ہوا ہے. آخری بار ہم لوگ سوچے ہیں کہ قربانی کریں بکری لیا کر، لیکن ہمارے یہاں قرضہ ہے ہماری امی کے اوپر، کیا ہم لوگ قربانی کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج ہم نے سپنا دیکھا ہے کہ آسمان پر پچھم اوری کی طرف نا کعبہ بنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بنا ہے اور خوب گلاب کا پھول ہے، خوب جگمگ جگمگ آسمان پر نا. بالکل، آپ کا خواب بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. بہن درخشاں، آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. وہ قربانی کیا سے بکری لی ہم نے، مگر وہ دبلی ہے تو قربانی چلیں گی کیا؟ بہت شکریہ. بچے کو ہمارے ڈیوٹی پہ جانے کا تو گاڑی نکال کے آؤ بول رہے، تو وہ بچہ تو نہیں چاہتا نکالنا، مگر کیسا ہے اس کے بارے میں ذرا بتاؤ. دوسرا سوال مولانا صاحب، اس کا مفہوم پہنچ رہا ہے اب تک؟ ہاں جی. پہلا سوال جو بکری کمزور ہے اس کے تعلق سے ہم کرتے ہیں. دیکھیے کمزور ہیں تو ابھی 2-4 دن جو باقی ہیں ان میں اچھی طرح سے کھلانا پلانا کر لیجیے. دوسرے کہ کمزوری اور دبلا پن جو ہے وہ عیب نہیں ہے. بہت زیادہ دبلا پن جو بالکل اس کی ہڈیوں کا گودا سوکھ گیا ہو، ایسی تو قربانی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کمزور ہے تو اس کو کھلا پلا کے تندرست کر لیجیے. سوال یہ ہے کہ نوکری جہاں پر کرتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ داڑھی کے بغیر آنا ہوگا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ نہیں دیکھیے، ایسی شرط جو ہے اگر آدمی نہیں رکھ رہا تھا اپنی غفلت سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن کسی کے مطالبے پر ہم ایک سنت کو چھوڑیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے. کام اور بھی بہت سارے مل جائیں گے. آپ نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور کچھ راہ خدا میں صدقہ خاص اس نیت سے نکال کر کے پروردگار میں ایسی جگہ نوکری چاہتا ہوں جہاں میں اپنی شرعی دینی وضاقتہ کے ساتھ کام کر سکوں، یہ دعا کر کے دوسری جگہ دیکھیے. وہاں بھی کوشش کر لیجئے. اگر وہ اس بات کو لازمی کرتے ہیں تو آپ وہاں سے چھوڑ کر دوسری جگہ کوشش کریں. بہن ترنم کے 2 سوال ہیں. پہلا خواب ہے، خواب کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں. آسمان میں انہوں نے بیت اللہ شریف کو دیکھا ہے اور مکمل خواب آپ کے سپرد ہے. دیکھیے کعبۃ اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر دیکھنا یہ سعادت و خوشبختی کی بات ہے. خاص طور پر ان دنوں میں دیکھا ہے، یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے. آپ کو چاہیے کہ درود شریف اور کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کریں. بہت شکریہ. 2 کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. ذیشان فاطمہ صاحبہ سے پہلے ہم بات کریں گے. بتائیں بہن ذیشان فاطمہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا قربانی کے لیے سوال ہے. میرے سسر ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ ہم لوگوں کے گھر میں قربانی ابھی پاسبل نہیں ہوتی، گھر بہت چھوٹا ہے اور اس میں فلیٹ میں رہتے ہیں تو اس میں نہیں قربانی ممکن ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم لوگ حصہ لیتے ہیں اور باہر جا کے دے دیتے ہیں اور ان سے کچھ بھی تعلق ویسا نہیں ہوتا کہ جیسے کہ قربانی کا ہونا چاہیے. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ کیا ہم لوگ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کسی غریب اور پریشان کو، کسی اور محتاج کو کسی اور طرح سے مدد کر دیں اور قربانی نہ کریں. اور دوسرا ایک میرا خواب ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ بڑی خوبصورت بطخ، پلاسٹک کی ایسے خوبصورت پر وہ اچھی بطخ تھی اور زندہ بطخ تھی، اور ایسے پورے ایک بازار ہے جس میں الگ الگ طرح کے زندہ جانور ہیں، بڑے خوبصورت اور ڈیکوریٹڈ. بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوالات ہمارے پاس آ گئے ہیں. بہن شبانہ آپ فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا جاننا چاہتی ہیں؟ بھائی جان، ہم نے آج تک اپنے کیا حصوں میں قربانی لی ہے اور میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ نہیں کیا میرے شوہر
बकरा लेके कुर्बानी करें, लेकिन वो हमेशा ऐसा बोलते नहीं कि नहीं बकरा नहीं लेना है, इसमें करते हैं। लेकिन इस साल मैंने खुद ये करेला है कि मैं बकरा लेके कुर्बानी करूंगी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो सुबह ये दिखाते हैं ना कुरान शरीफ का तर्जुमा जी, ये वापस कब दिखाते हैं? वहाँ सब सवाल क्या करते हैं कुरान शरीफ के सुबह 6:30 बजे का वक्त है उसका। जिन्होंने कलाम पाक के तर्जुमे का जो सवाल था उसका जवाब मैं दे देता हूँ, सुबह 6:30 बजे। और दूसरा सवाल आपके सुपुर्द है, बकरा लेकर ये कुर्बानी करना चाहती हैं। बेटे बहुत अच्छा जज्बा है। आप अपने शौहर से कह रही थी, वो अगर आमादा नहीं थे, आपने अपने तौर पर कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत बेहतर जज्बा है। बहन जीशान फातिमा के सवाल हैं, 2 हैं। एक तो ख्वाब के ताल्लुक से उन्होंने खूबसूरत बतख वगैरह देखी हैं, वो किस तरफ? बतख देखना अच्छा है, लेकिन उससे पहले का जो उनका सवाल है जी, कुर्बानी के ताल्लुक से, सवाल के जवाब में एक सवाल ही करता हूँ जी। जितने लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, कमोबेश 1 लाख रुपए खर्चा हर आदमी के ऊपर आता है जी, कहीं थोड़ा सा कम, कहीं ज्यादा जी। औसतन 1 लाख। अगर सारे हाजी लोग जो हैं अपना हज छोड़कर इनकी तजवीज़ के मुताबिक, इनके अब्बा जान ये जो साहब कह रहे हैं, अगर इनकी तजवीज़ के मुताबिक सारे लोग हज को छोड़कर और वो 1-1 लाख रुपया सबको गरीबों में तकसीम कर दें तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। लेकिन आपके फरीज़ा का क्या होगा? सही, अच्छी बात हर है। चीज़ जो है उसको उसके तरीके पर देखना जरूरी है और उसकी अपनी अहमियत हर होती है। चीज़ की अपनी अहमियत है। गरीब की मदद करने के लिए एक फरीज़ा नहीं छोड़ा जाएगा, बेशक। गरीब की मदद करना भी अच्छी बात है, लेकिन इससे बड़ी अच्छी बात यह है कि अल्लाह का हुक्म पूरा किया जाए। इसी तरीके से कुर्बानी जो है, फ्लैट में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, फ्लैट में रहते हैं, वो अपने ऊपर जिस तरह रोज रोज तो कुर्बानी होती नहीं, बेशक एक बकरा लेके फ्लैट पे 2 मंजिल पे है, 4 मंजिल पे है, 5 मंजिल पे है, आखिर हम अपना संदूक कहीं से कुछ लेके जाएंगे, किसी ना किसी तरह से चढ़ाएंगे। सही। तो इसी तरीके से उसको भी समझिए, अपने घर पे कुर्बानी कीजिए। आपने घर पे किसी वजह से नहीं कर सकते, कहीं और कर लीजिए। इस बात को बहाना बनाकर कि हम फ्लैट में रहते हैं लिहाजा बकरा कैसे करें, कुर्बानी कैसे करें, ये मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। और दूसरे की ये जज्बा भी ठीक नहीं है कि हम कुर्बानी छोड़कर किसी की मदद करें। मदद कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं अपने फरीजा तो पूरा कर लीजिए। सही फरमा रहे हैं। चलिए, बहन तक अपनी बात पहुंच गई है और बहन के साथ साथ बहुत सारे जहनों में ये बात होती है, उन जहनों तक भी आपकी बात और मशवरा पहुंच गया है। मौलाना साहब, सालार साहब के सवाल की तरफ आते हैं। उनका दूसरा सवाल जनाजे के ताल्लुक से, कि जनाजा जो भारी हो जाते हैं वो क्या समझें उसको? देखिए, इसके लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि आदमी जो अपना सच छोड़ देता है जी, अपना जब आदमी, छोटे बच्चे को देखिए जी जी, छोटे बच्चे को जब हम गोद में लेते हैं, अगर वो आने के लिए आमादा भी है तो वो आसानी से उठ जाता है, और जब वो अपना सच छोड़ देता है, ढीला हो जाता है, तो उसको उठाना जवान आदमी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब आदमी दुनिया से चला जाता है, उसकी रूह निकल जाती है, तो उसका जिस्म भारी हो जाता है। इसके बारे में तरह तरह के ख्यालात होते हैं, लेकिन हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिदायत यह है, उज़्कुरू महासिन मौताकुम, अपने मुर्दों का अच्छे अंदाज में जिक्र किया करो। आम तौर पर लोग ये कहते हैं जो भारी हो जाता है वो खुदा न खास्ता गुनाहों की वजह से होता है, ये सब बातें जुबान से निकालना उस आदमी के लिए ठीक नहीं है। ऐसे कलिमात नहीं निकालने चाहिए। वो भारी हो गया है, कोई बात नहीं, कोई आदमी जिस्म का भारी होता है, कोई दुबला होता है, दुबला होगा हल्का होगा, भारी होगा तो कोई बात नहीं है। इन चीज़ों को जुबान पर नहीं लाना चाहिए। 2 कॉलर और मौजूद हैं, शेख अहमद साहब हैं और अब्दुल वकील साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। शेख अहमद साहब, बताएं क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं पूछना यह चाहता हूँ, जो आजकल जो तलाक हो रहे हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर तलाक जायज़ है? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुँच गया है। और अब्दुल वकील साहब, आप फरमाएं क्या सवाल जानना चाहते हैं? जी, अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए अब्दुल वकील साहब और सवाल पूछिए। सर, मेरा 2 सवाल है। जी जी, फरमाएं। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें सबसे पहले अब्दुल वकील साहब, और उसके बाद सवाल पूछिए। बकरे के अपने मैं कुर्बानी करता हूँ, तो उसके 40 रुपए रोज के हिसाब से मैं बकरे के पैसे निकालता हूँ, क्या वो सही है? इस तरह से क्या, किस तरफ इशारा है? दूसरा सवाल भी कुछ है आपके पास, कुछ और पूछना चाहते हैं? हाँ, क्या भैया? जी मौलाना साहब, देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। जो आदमी जिसको अल्लाह ताला ने खूब गुंजाइश दे रखी है, जब चाहा उसने 10,000 20,000 रुपए निकाले और बकरा ले आया। लेकिन जिस आदमी के पास खुली हुई गुंजाइश नहीं है, वो अगर थोड़ा थोड़ा जमा करके इस तरह करता है तो बहुत मुनासिब है, कोई हर्ज नहीं। चलिए, इसके साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें राह-ए-नजात।
ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल, खैर मक़दम और बातों का आगाज़ इस सवाल के साथ। मौलाना साहब, तरन्नुम साहिबा का सवाल जो हमारे पास है वो कहती हैं कि हमारे घर में कभी भी कुर्बानी नहीं हुई है, कुर्बानी करने का इरादा करते हैं लेकिन कर्ज़दार हैं, क्या कुर्बानी कर सकते हैं? देखिए, कर्ज के मामले में जी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बहुत सख्त ताकीद है, इसलिए कर्ज जितनी जल्दी हो सके वो अदा कर दीजिए। और कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब तो नहीं है कर्जदार होने की सूरत में जी, लेकिन आप अगर करना चाहें तो कर सकती हैं, कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि अब तक उसको लटका के न रखता। कर्जा जो है जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना अच्छा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की नमाज जनाजा इस बात की वजह से पढ़ाने से इनकार कर दिया था कि वो कर्जदार मरा है। आपने फरमा दिया तो अपने भाई की नमाज खुद ही पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जो एक साहब ने कहा अल्लाह के रसूल इसका कर्जा मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ, आप नमाज पढ़ा दीजिए। उसके बाद आपने नमाज पढ़ाई। इसलिए कर्ज को लटकाना ठीक नहीं है, जल्द से जल्द अदा कीजिए। लेकिन कर्जदार आदमी भी अगर कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी कबूल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। शेख अहमद साहब का सवाल है, वो पूछते हैं कि तलाक किन बुनियाद पर जायज़ है? ये मेरे भाई बहुत अहम सवाल है। सही बात यह है कि तलाक एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन कोई आदमी भी खुशी से नहीं कराता। बेशक बेशक। हाथ में खुदा न खास्ता एक फोड़ा हो गया, आपका इकलौता बेटा है और उसके हाथ में फोड़ा हो गया और वो गलते गलते हड्डी तक गलने लगी और डॉक्टर ने कहा है इसको हाथ को काटा जाएगा, तो आप अपने इकलौते लाल का हाथ डॉक्टर के यहाँ ले जाकर उसके फीस देकर और हाथ कटवा देते हैं। ये ऑपरेशन जो है खुशी से नहीं किया जाता, मजबूरन किया जाता है। अब मजबूरी में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म यह है कि निभाने की पूरी कोशिश की जाए। इधर के कुछ भेजे जाएं, इधर के कुछ भेजे जाएं, निभाह की कोशिश की जाए, सुधारने की कोशिश की जाए हालात को। फिर भी ना हो सकें तो वे आखिरी दर्जे में ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हलाल चीज़ों में अब गज़ुल हलाल इलल्लाह तलाक, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जायज़ हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक है। जहाँ तक हो इससे बचा जाए, लेकिन न बचा जाए तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है बाद हालात में। और यही वजह है कि जिन समाजों में तलाक का रिवाज नहीं था, लफ्ज़ तलाक के साथ ही इस्लाम से उन्होंने तलाक का तरीका लिया है। इसलिए कि बाज़ दफ़ा हालात ऐसे होते हैं कि इसके बगैर चारा नहीं होता। तो हमारे साहब दो कॉलर हैं, अनीसा साहिबा हैं और सबात साहिबा हैं। अनीसा साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है आपका? फरमाइए। खैर, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए अनीसा साहिबा और सवाल पूछिए। जी फरमाइए। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं अनीसा साहिबा, फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि हम अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जी फरमाएं। बेटी का हमारी नाम है आसमीन जी। वो बहुत परेशान है। वो यानी कि एक दांत बंद कर ली से, एक मुट्ठी बंद कर ली से और एक आंख बंद कर ली से, बेहोश पड़ी है। और उसके मुंह से आवाज निकलता है कि मैं सेक्सो नहीं छोड़ूंगा, सेक्सो है, खस्सी चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बहुत अल-बल अजीब तरह की आवाज निकलती है। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल और सवाल का मफहूम हम तक पहुंच गया है। बहन सबात, आप फरमाएं, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? जी, मेरा बेटा है जी, और तो जरा वो नॉर्मल है तो उसकी दवाई वगैरह सब शुरू है। तो हदीस के ताल्लुक से जितनी खिदमत कर रहे हैं हम इस बच्चे की, तो ऐसे वालिदैन के लिए क्या जज़ाए खैर है? और इसकी वजह से मुझे काफी डिप्रेशन आता है, वो भी समझ में नहीं आता। हालांकि नमाजें बहुत होती हैं, रो रो के दुआएं मांगती हूँ। तो इस ताल्लुक से क्या रहेगा? और मिरास की तकसीम के ताल्लुक से जैसे हमारी अम्मी का इंतकाल हो चुका है, तो वालिद का अभी जितना भी पैसा है, और हालांकि सब नमाजी परहेजगार लोग हैं, लेकिन इस ताल्लुक से अब उन्हें ऐसे लोगों जिन्हें सब पता है उनको क्या मशवरा दिया जाए? और इस बच्चे की वजह से मैं काफी परेशान भी हूँ। तो कम से कम इस बच्चे के इलाज में काफी मुझे पैसा भी लगेगा, लेकिन ये चीजें सब समझने की बातें हैं। सबसे छोटी हूँ इसलिए चीज मैं बता नहीं सकती। बहुत शुक्रिया मां साहब। दूसरे सवाल से हम आगाज करते हैं। देखिए, ये बात ठीक है, बच्चे की आप जब खिदमत कर रही हैं तो ये इंतहाई अजर व सवाब का काम है। औलाद की खिदमत करना, बच्चों की परवरिश करना, ये माँ बाप का फरीजा भी है और उस पर अजर भी मिलता है। और फिर वो बच्चे जब बीमार हो जाएं, उनकी खिदमत की जाए तो ये एक और मजीद बीमार की खिदमत करना ये और ज़्यादा अजर व सवाब की चीज़ है। आप ये कीजिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि सब लोग नमाज रोज़ा करते हैं लेकिन इनका हिस्सा देने में कुछ आनाकानी कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो आपका हिस्सा दे दें, ताकि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इसमें बहुत खर्चा हो रहा है,
وہ خرچہ تو چونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ اگر آپ کی الگ سے مدد بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم آپ کو جو حصہ بن رہا ہے وہ ان کو ضرور دے دینا چاہیے، ورنہ علاوہ اس کی بیماری کے وہ سخت گنہگار ہوں گے اگر آپ کا حصہ ماریں گے یا کسی کا بھی حصہ ماریں گے۔ آپ کو آپ کا حصہ بھی دینا چاہیے، اور اپنے بھانجے یا اپنے رشتہ دار کی بیماری میں مدد کرنا یہ بھی اجر و ثواب کی چیز ہے، ان کو سب کو سمجھنا چاہیے۔ اور ڈپریشن میں بہن کو نہیں رہنا چاہیے، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش پر آپ کھرا اترنے کی کوشش کر رہی ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہی ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر رہی ہیں، اور حوصلہ نہ کھوئیں، اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل کرے گا۔ مولانا صاحب، انیسہ صاحبہ کا سوال آپ کے سپرد ہے، اپنی بیٹی کے تعلق سے ان کا سوال تھا، انہوں نے کچھ علامات بتائی تھی کہ دانت بھیج جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کو یہ بے ہوشی کا عالم بھی ہو جاتا ہے، تو کس طرف اشارہ ہے؟ کیا دیکھیے، ایک بہت گہرائی کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کے لیے بھی اور بہت ساری بچیوں کے لیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری باتیں ایسی لگتی ہیں کہ کوئی جن بھوت آ گیا ہے اور وہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں اور میں یہ کروں گا اور اس نے یہ کر دیا، لیکن زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو ماہواری کی بے احتیاطی کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے یہ دیکھیے کہ ماہواری میں بے ترتیبی تو نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو اس کا علاج کیجئے، اور وہ کرنے سے یہ چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھی کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے سورہ بقرہ گھر میں پڑھنا، آیت الکرسی کثرت سے پڑھنا، اور نماز پناہ اور نماز حاجت پڑھ کے دعا کرنا، یہ انشاءاللہ تعالی مفید ہوگا۔ دو کالر اور موجود ہیں، افروز صاحب ہیں، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ افروز صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ افروز صاحب اگر آپ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا۔ دمکا جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں۔ جی جی فرمائیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سوال ہے کہ ہم قربانی مرحومہ لوگ کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، اپنے نام سے بھی۔ بہت شکریہ۔ اپنے نام سے بھی ہاں، اور اپنے نام سے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، اور ایک کالر اور ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہلو ریحانہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ریحانہ صاحبہ، خیر مقدم آپ کا، سوال پوچھیے۔ ہاں، وہ لڑکے کے لیے لڑکی دیکھے تو وہ لڑکی والے نہیں بول رہے، دور ہے، پونے میں ہے، بچہ نوکری والا ہونا، ایسا بول رہے، ہمارا بہت دل ہے بچی کرنے کو، تو کیا کرنا وظیفہ مولانا کو دعا؟ رشتے کو راضی نہیں ہیں یہ کہنا چاہتی ہیں لڑکی والے؟ ہاں، لڑکی والے دے رہے نہیں، لڑکی بول رہے نہیں ہم کو نوکری والا بچہ ہونا، بہت دور ہے، پونے میں ہے، تم بہت دور رہتے، اورنگ آباد میں رہتے ہم۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال بھی ہم نے جمع کر لیا ہے، جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایک اور چھوٹا سا بریک ناظرین یہاں پر لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کی اور ہماری باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور سوالوں کے جواب کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ریحانہ صاحبہ کے سوال سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ رشتے کے لیے پریشان ہیں، جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ راضی نہیں ہیں۔ میری بہن، دنیا میں لڑکے بے شمار ہیں، لڑکیاں بے شمار ہیں، جی تم نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، جی جی، تو کیا ضروری ہے کہ وہی لڑکا یا وہی لڑکی ملے؟ ان کو نوکری والا لڑکا چاہیے، نزدیک چاہیے، تو آپ اپنے دوسری جگہ دیکھیے۔ کسی ایک کو ٹارگیٹ کر کے جب ہم چلتے ہیں تو اس میں دشواریاں آتی ہیں۔ جی جی، دیکھیے کیسا آدمی ہے، کیسا لڑکا لڑکی کیسے ہونے چاہیے، کیسے رشتہ دار ہونے چاہیے، یہ سب دیکھیے۔ اور آپ کو کوئی آدمی پسند نہیں کر رہا ہے تو آپ کو پسند کرنے والے بھی لوگ مل جائیں گے۔ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن کسی جگہ پر ہمارا دل اٹک سا جاتا ہے، رک سا جاتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ بہتری کہاں ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو لیکن وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند آ رہی ہو اور وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، اس لیے کہیں اور دیکھیے۔ اور والضحیٰ واللیل اذا سجی 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھا کیجئے، آپ بھی اور بچی بھی پڑھیں اور دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں اور تلاش بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ مولانا صاحب، دو کالر اور ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آفرین صاحبہ ہیں اور فرحت صاحبہ ہیں۔ آفرین صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہمارے اوپر کچھ کر دیا گیا گھر پہ، تو ہم نے کئی لوگوں سے معلوم کیا، پھر ہم نے سکھارا کیا تو اس میں ہم لوگوں کی شکل دکھی، اور دوسرا ہم نے توڑ مانگا تھا تو ہمیں اس میں ایک دین عبادت ایک پردے والا گھر دکھا تھا جو بہت نماز روزے والا تھا،
لیکن میری حالت ابھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. ہم بہت زیادہ مطلب لاچار بے بس ہو گئے. میرا گھر پورا بہت پریشان ہو گیا ہے. اللہ بہتر کرے گا بہن. ہماری سمجھ میں تو سوال کوئی سا آیا نہیں. ایک یہ ہے کہ اثر کا خدشہ ہے، اس کا مفہوم یہی نکل کر رہا ہے. دوسرے کالر سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد میں سوال بیان کرتا ہوں. مولانا صاحب فرحت صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم آپ لوگوں کو. وعلیکم السلام بہن فرحت فرمائیں. بھائی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ شریعت میں حلالہ کے بارے میں کیا حکم ہے، اور میرے 2-3 اور سوال ہیں. ایک ہے جو آج کل کیش بیک کا ہے کہ اتنا دیجیے آپ کا کیش بیک 100 روپے ہو جائیں گے یا 200 روپے ہو جائیں گے، تو وہ کیا لینا جائز ہے؟ میرا تیسرا سوال ہے جن اور شیطان کیا ایک ہی مخلوق ہے یا الگ الگ ہیں؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کے تینوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں اور ہم باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب جو بہن آفرین کا ان سے پہلے سوال تھا، وہ ایک تو ان کو اپنے اوپر اثر کا خدشہ ہے اور کہتے ہیں کہ استخارے میں شکل نظر آئی ان کو کوئی، اور پریشان بہت زیادہ ہیں. ان تمام دشواریوں سے پریشانیوں سے کیسے نجات حاصل ہو؟ استخارہ کس کام کے لیے کیا تھا انہوں نے؟ غالباً اسی کے لیے کیا ہوا. مفہوم تو جی واضح نہیں ہوا. استخارہ اصل میں اس کام کے لیے ہوتا نہیں ہے جی. استخارہ یہ کہ آدمی کی جو طبیعت خراب ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں ہوتا ہے. تو اگر اثر کا شبہ ہے جو کسی نے بتایا تو اسی سے پوچھا جائے، ورنہ آپ سورہ بقرہ پڑھیے گھر کے اندر اور پانی پر دم کر کے وہ پانی کے چھینٹے لگایا کریں. خود سورہ بقرہ پڑھنا بھی مفید ہے اور پانی پہ دم کر کے اس کے چھینٹے لگانا بھی مفید ہے. اور سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت آیت الکرسی کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ ذرا یہ اثرات دور ہو جائیں گے. اور کوشش کریں کہ پاک رہنے کی کوشش کریں اور زیادہ وقت جو ہے باوضو رہا کریں تو بہت اچھا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. فرحت صاحبہ کے سوال 2 ہیں، حلالے کے تعلق سے انہوں نے رہنمائی چاہیے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، جو حلالہ کر رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے، خدا کی پھٹکار ہے، اور جس کے لیے کرایا جا رہا ہے، جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی پھٹکار ہے. اس لیے کہ اس کا جو مقصد ہے، پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے طلاق دی کیوں؟ سب سے اگر آپ کو اس لڑکی کو باقی رکھنا تھا اپنے نکاح میں اور اپنے خاندان میں باقی رکھنا تھا، اسے علیحدہ کیوں کیا؟ اور علیحدہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا. اور ایک سمجھدار آدمی جو کوئی فیصلہ لیتا ہے تو اٹل فیصلہ اس کا ہونا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے، آج طلاق دے دی کل پھر لانا چاہ رہے ہیں، تو یہ بنیادی شروع سے غلط ہے. اس لیے یہ اچھا کام نہیں ہے. دوسرا سوال ان کا کیش بیک کے تعلق سے ہے کہ جو دگنا ہو جاتا ہے، کیش بیک اس تعلق سے ہے کہ پیسہ آپ نے لگایا اس کا دگنا ہو کر آپ کو واپس ملتا ہے، یہ دوسرے انداز میں ملتا ہے. دیکھیے اگر کاروبار ہے، چاہے وہ افراد آپس میں کاروبار کر رہے ہوں یا کوئی کمپنی ہو، اگر وہ کمپنی بھروسہ مند ہے جب تو اس میں پیسہ دیجئے، ورنہ اس طرح لٹیرے آج کل دنیا میں بے شمار ہیں. آپ پیسے کہیں ایسے نہ پھنسا دیجئے. اور جب کسی معقول پکی مستند کمپنی کو بھی دے رہے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے وہ کاروبار کرتے کیا ہیں. شراب کا کاروبار ہے، کوئی اور ناجائز کاروبار ہے، سود کا لین دین ہے، تو اس سے بچیے. اور اگر کوئی حلال طیب کاروبار ہے، اسٹیشنری کا کام ہے، برتن بنانے والی کوئی کمپنی ہے، اس پہ آپ شیئر لے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر سود کا لین دین ہے تو بالکل اجازت نہیں ہے. ان کا تیسرا سوال ہے جن اور شیطان کیا ایک ہیں؟ جنات ایک مخلوق ہے، جن بھی اسی میں سے، یہ شیطان بھی اسی میں سے ایک ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک افروز صاحبہ کا سوال میرے پاس ہے. مرحوم کی قربانی اپنے نام سے کرنا چاہتے ہیں. نہیں، مرحوم کی طرف سے قربانی اپنے پیسے سے کرنا چاہتے ہیں. مرحوم کی قربانی اور اپنے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں. مرحوم کے لیے خاص طور پر اپنے نام سے تو کرنا ہے ہی. اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو پہلے اپنے نام سے اپنی طرف سے کیجئے، اور پھر اگر گنجائش ہے تو مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ہی جانور کرنے کی گنجائش ہے اور آپ کے اوپر واجب ہے تو مرحوم کی طرف سے نہیں کریں گے، آپ اپنی طرف سے کریں گے. فرزانہ صاحبہ کا ایک سوال ہے، بیٹی کو طلاق ہو گیا ہے اور رشتے میں دشواری ہو رہی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بچی کو، ان کا کہنا یہ ہے، اس میں یہ اور جوڑ دوں کہ جو رشتے آتے ہیں وہ بہت زیادہ عمر کے آتے ہیں. ان کی بچی کی عمر 21 برس. کل یہ بات انہوں نے کہی تھی. بیٹے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو شروع میں حساب بنتا ہے وہ تو عام طور پر لوگ صحیح حساب بناتے ہیں. لڑکا تھوڑا سا بڑا تو دیکھا جاتا ہے، 2 4 5 سال بڑا ہو، 1 سال بڑا ہو تو کوئی بات نہیں. لیکن جب ایک دفعہ حساب کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر زیادہ اس میں شرطیں دیکھنا مناسب نہیں ہے، اور وقت گزرے گا تو اور دشواری ہوگی. اس لیے 5 7 سال 10 سال تک کی بھی فرق کو گوارا کر لینا چاہیے. بہت زیادہ عمر ہو، آدمی کمزور ہو گیا ہو، کمانے کا قابل بنا رہا ہو، اس کو بھی نہ سنبھال سکے، اپنا ہی سنبھالنا اس کو مشکل ہو جائے، تو اس صورت میں اس سے گریز کرنا چاہیے. اچھا، رئیس صاحب کا سوال بھی ہمارے پاس کل سے جمع ہے.
وہ کہتے ہیں کہ کیا بہنوئی اگر کمزور ہیں ان کو جو پیسہ ہے صدقے کی شکل میں، صدقے کے جو زمرے میں پیسہ ہے وہ کیا دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، اور اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کرا دیں، چونکہ خاص دعا کا جو اہتمام ہمارے پروگرام میں چل رہا ہے وہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو دن چل رہے ہیں، پہلا عشرہ ذی الحجہ کا بہت قیمتی ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہوں اور 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ 10 راتیں وہی ہیں جو اب چل رہی ہیں، یہ بہت مبارک دن ہیں، ان میں دعا کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا بہت مبارک ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء۔ ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك الہ العالمین۔ تیری مبارک ساعتیں، مبارک ایام، مبارک راتیں چل رہی ہیں، تیرے در پر بے شمار لوگ انتہائی عقیدتوں کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ پروردگار، یہ خاص ایام، یہ خاص ساعتیں، یہ خاص الخاص جذبات، ان سب کے ساتھ ہماری دعاؤں کو بھی ان مقدس بندوں کے ساتھ میں قبول فرما لے۔ اے پروردگار، ان کا حج قبول فرما، ان کے عمرے قبول فرما، وہ جو پیسے خرچ کر کے وہاں پہنچے ہیں ان پیسوں میں بے شمار برکتیں عطا فرما، ان کے حج کو مقبول بنا اور خیر و عافیت کے ساتھ ان کو اپنے گھروں میں پہنچنا مقدر فرما۔ اے پروردگار، جو بھائی اور بہن ہماری اس پروگرام کو پابندی سے دیکھتے ہیں، اے پروردگار، وہ بہت سارے دعاؤں کی بھی درخواست کرتے ہیں، اور بہت سارے بھائی اور بہن دعا کے لیے فون کرنا چاہتے ہیں اور فون نہیں لگتا ہے، لیکن تو علیم و خبیر ہے، دانا و بینا ہے، تجھے سب کی حاجتیں معلوم ہیں، سب کی تمنائیں معلوم ہیں، سب کے دکھ درد کو تو جانتا ہے۔ اے پروردگار، سب کے دکھ درد دور کر دے، سب کی چاہتیں پوری کر دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، سب کی بیماریاں دور فرما دے، سب کی حاجتیں کو تکمیل فرما۔ اے پروردگار، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دے، جو کاروبار کے لیے پریشان ہیں ان کو حلال طیب کاروبار نصیب فرما۔ اے پروردگار، جو جس طرح کی بھی تمنا اور آرزو رکھتا ہے، اے پروردگار، ہم سب کی حاجتوں کو اپنے کرم سے قبول فرما، پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین، راہ نجات کا یہ سفر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔ آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔